بھارتی قابضین نے ایک اور نوجوان کو اپنے جابرانہ تسلط کی بھیٹ چڑھایا۔ ایسوجی نامی وردی پوش دہشت گردوں نے بھدرواہ میں جائی گندو کے مقام پر سر راہ ایک 30 سالہ نوجوان عارف حسین کو گولی مار کر شہید کر دیا، اور بعد میں کہانی گھڑی گئی کہ ایسوجی نے وہاں گھات لگایا ہوا تھا۔ عارف وہاں سے گزرا اور اس نے ایک اہلکار سے بندوق چھیننے کی کوشش کی اور جواباً دفاعی کارروائی میں اس کو گولی مار دی گئی۔ سرکاری کہانی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے میں 3 ایسوجی اہلکار بھی زخمی ہو گئے، جبکہ اس دوران ایک عالم دین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس سنگین جرم کو چھپانے اور لپیٹنے کے لیے جو سرکاری کہانی گھڑی گئی ہے اس میں کئی تضادات اور جھول ہیں جو سوالات بن کر الٹا اس جرم کو بے نقاب کرتے ہیں۔ مثلا کہانی میں یہ نہیں کہا گیا کہ عارف کوئی مجاہد تھا یا اس کے ہاتھ میں اسلحہ تھا، جیسا کہ بھارتی فوج اکثر ایسے جرائم کو چھپانے کے لیے کہتی ہے۔ اگر عارف مجاہد اور مسلح نہیں تھا تو 3 اہلکار کیسے زخمی ہو گئے؟ کیا بھارتی فورسز اتنی نااہل ہیں کہ ایک نہتے شخص کو ماری جانے والی گولیاں ان کے اپنے اہلکاروں کو بھی لگتی ہیں؟ یہ عالم دین کون ہے؟ اس کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے اور اس کی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکاری کہانی میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ عارف کے ساتھ مذکورہ عالم دین بھی جا رہا تھا، اور پھر رات کے وقت 11:30 بجے اس پہاڑی علاقے میں عام شہریوں کی نقل و حرکت کیسے ممکن ہے جب پورے مقبوضہ جموں کشمیر کے شہری علاقوں میں بھی 10 لاکھ قابض فوج کی موجودگی اور اس کی سفاکانہ روش کے پیش نظر شام 7-8 بجے کے بعد لوگ گھروں میں دبک چکے ہوتے ہیں؟ یہ سب اس کہانی کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ دراصل یہ ایک اور ماورائے عدالت قتل کا واقعہ ہے۔ عارف کو اس پہاڑی علاقے میں لے جایا گیا اور پھر جعلی تصادم میں شہید کر دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ علاقے بھی قابض فورسز کے اندر 30 برسوں سے ترقی اور انعامات پانے کی ایک خونی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بے گناہوں کو فرضی جھڑپوں میں شہید اور پھر خطرناک اگروادی قرار دے کر ترقیوں اور انعامات کے حصول کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ اب تک سینکڑوں کشمیری حتیٰ کہ ذہنی طور پر معذور افراد بھی اس خونی رجحان کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں۔ فرضی تصادم کا یہ ایک اور واقعہ ثابت کرتا ہے کہ کشمیریوں کے تئیں بھارت کی سفاکانہ روش میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ آرمڈ فورس اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے انسانیت کش قوانین کی قابض فورسز کو ڈھال حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ بے پرواہی سے انسانیت کی دھجیاں اڑاتی ہیں، کیونکہ اپنی سرکار نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ تم جموں کشمیر پر اپنے جابرانہ تسلط کو قائم رکھو۔ اس ضمن میں جو بھی جرائم تم سے سرزد ہوں، بھارت سرکار اور اس کا میڈیا اس کا دفاع یا پردہ پوشی کر لے گا۔ قابل ذکر ہے کہ بھارتی فوج گزشتہ 36 برسوں کے دوران 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے، جن میں 7,500 فرضی جھڑپوں یا ماورائے عدالت کارروائیوں میں شہید کیے گئے۔ اس کے علاوہ 10,000 کے قریب نوجوانوں کو زیر حراست غائب کر دیا گیا، جنہیں اسی طرح ماورائے عدالت قتل کر کے اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ کشمیر کے سرکاری انسانی حقوق کمیشن نے کنٹرول لائن کے نزدیکی اضلاع میں فوجی کیمپوں کے آس پاس 4,500 گمنام اور اجتماعی قبروں کی نشاندہی کی تھی، تاہم نریندر مودی نے حکومت میں آنے کے بعد ہی اس کو تحلیل کر دیا تھا۔ یاد کیجئے 2010 کا انتفاضہ مچھل سیکٹر کپواڑہ میں ان 4 نوجوانوں کو ایک فرضی تصادم میں شہید کیے جانے کے بعد ہی شروع ہوا تھا، جنہیں دہلی میں نوکری دلوانے کے جھانسے میں لے جایا گیا تھا۔ مقبوضہ علاقے میں ماورائے عدالت قتل کے ان واقعات کا تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کے نظریہ آزادی سے پھر جانے اور امن قائم ہونے کے دعوے سراب اور جھوٹ ہیں۔ یہ خونی روش کشمیریوں کو زیادہ دیر خاموشی سے سہنے نہیں دے گی۔ فضا میں لاوا پک رہا ہے اور یہ عنقریب پھٹ کر بھارت کے ظالمانہ اور جابرانہ نظام کو بھسم کر دے گا، انشاءاللہ۔